السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو IIC۔ دوستوں، ہم سمجھتے ہیں کسی کو ہنسانے والا انسان یا بظاہر ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنے والے شخص کی زندگی میں بھلا کیا غم ہو سکتا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ ہمارے آج کی ویڈیو دنیا کے سب سے مشہور کامیڈین دی گریٹ چارلی چپلن پر ہے، جس نے بنا کچھ کہے ہمیشہ لوگوں کو ہنسایا، پر دراصل اس کی زندگی کس قدر تکالیف اور مشکلات میں گھری تھی۔ زندگی ہی نہیں، موت کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا۔ چارلی چپلن کی پیدائش 16 اپریل 1889 کو لندن میں ہوئی۔ ان کے والد چارلز اسپینسر چپلن اور والدہ ہنہ چپلن میوزیکل ہال میں سنگرز اور جونیئر آرٹسٹ تھے۔ چارلی چپلن کے والد، جو شراب پیتے اور نشہ کرتے تھے، ہر وقت چارلی کی والدہ کو مارتے پیٹتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کی علیحدگی بھی ہو گئی۔ چارلی کا بچپن انتہائی مصیبتوں اور تکالیف میں گزرا۔ ایک دن چارلی کی والدہ اسٹیج پر گانا گاتے ہوئے رک گئیں اور ان کی آواز بند ہو گئی۔ اسی دوران وہاں موجود لوگ چارلی کی والدہ کو کوسنے لگے اور کھانے پینے کی چیزیں اچھال اچھال کر ان پر پھینکنے لگے۔ چارلی، جو تب بالکل ننھا معصوم بچہ تھا، وہ یہ سب نہ دیکھ سکا اور آگے بڑھ کر اپنی ننھی آواز میں اپنی ماں کا گانا گانے لگا، جو مداحوں کو انتہائی مزاحیہ اور بھولی آواز لگی۔ انہوں نے معصوم چارلی کو، جو 5 سال کا ننھا بچہ تھا، بہت سراہا اور اسٹیج پر سکوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ چارلی کی پہلی کمائی تھی۔ اس دن چارلی کو معلوم ہوا کہ لوگ کیسے دوسروں کی مجبوریوں اور محرومیوں کا مذاق بناتے ہیں اور ان پر کہکہے لگا کر ان کو پیسے دیتے ہیں۔ یہیں سے چارلی کے کیریئر کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر چارلی اپنی کامیڈین موویز میں خود کو اکیلا، غریب اور بے روزگار دکھاتا تھا۔ چارلی چھوٹے موٹے اسٹیج شو میں پرفارم کرتا تھا۔ اس کی والدہ ہنہ، جو شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر ایک مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی۔ چارلی، جو انتہائی مایوسیوں اور تکالیف سے لاچار تھا، اس کی زندگی میں بے حد اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ ان سب مصائب و تکالیف کے باوجود وہ اپنی محرومیوں کو اپنی سائلنٹ کامیڈی سے چھپاتے رہے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ چارلی کو ایکٹر بننے کا انتہائی شوق تھا۔ ایک دن ایک اسٹیج شو کے دوران ایک ڈائریکٹر کی نظر چارلی پر پڑی۔ انہوں نے چارلی کی ایکٹنگ کو خوب داد دی اور چارلی کے اندر چھپے ہوئے ایکٹر کو باہر نکالنے اور ان کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کا سوچا۔ انہوں نے چارلی کو ایک مووی میں کامیڈین کا رول دیا۔ اسی طرح چارلی اپنے کامیڈی کے ذریعے اپنی محرومیوں اور مصائب و مشکلات کو کامیڈی کا حصہ بنا کر دنیا کے سامنے لاتے رہے۔ چارلی کا قد 5 فٹ 5 انچ تھا اور دکھنے میں دبلا پتلا لگتا تھا۔ چارلی کی موویز دیکھنے کے لیے لوگ ہفتوں انتظار کرتے تھے۔ 40 سال امریکہ میں رہنے کے باوجود چارلی کو نہ تو کوئی ایوارڈ ملا اور نہ ہی امریکن نیشنلٹی دی گئی۔ حالانکہ چارلی کو امریکہ سے بے حد لگاؤ تھا۔ انہوں نے یہیں پر اپنی پہلی شادی کی تھی۔ چارلی کی فلم لائم لائٹ 1952 میں ریلیز ہوئی، جسے امریکہ میں بین کر دیا گیا۔ چارلی امریکہ کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی وائف کے ساتھ سوئٹزرلینڈ آ گئے اور وہاں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ چارلی کا انتقال 1977 میں ہوا۔ چارلی نے اپنی زندگی میں انتہائی مشکلات کے باوجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ چارلی کی موت کے بعد اس کی لاش کو اغوا کیوں کیا گیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر جا کر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔